بغیر وضو کیے آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں، پہلے حضرت محمد کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل بغیر وضو کیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ تمام تر معلومات پیش کی جائیں گی۔ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کو کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے پھرتے درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کو پیاس بہت زیادہ تنگ کرتی ہو آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامت ہوں گے۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جلد سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مریض کو شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت کرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں، لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں، اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھونک دے، کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں، بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا، اور اس میں برکت، اور ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن وانس سے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب بنتا ہے، فالج اور لقوے سے، ہر طرح کی مصیبت سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا اپنا ہاتھ، اور اس نے اپنا ہاتھ دیا تو کتے کی ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح میں تھا۔ میں نے کہا کہ جن اس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ خیرات پسند کرتے، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے پاس ایک شخص آیا تو ہم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ تو میں نے کہا نہیں۔ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا موضوع جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر
اجر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ فرمان لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول رسولوں کی تعداد کیا تھی؟ فرمایا کہ 310 سے کچھ زیادہ، ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا؟ فرمایا آیت الکرسی۔ ناظرین اب اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجیے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے۔ جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو سے پہلے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے؟ تو جان لیجیے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ہاتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونے پکڑنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے کیا ہو سکتا ہے؟ وضو کرنا شرط نہیں، لہذا ایک مخصوص دعا ہے، دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو آپ یہ بھی جان لیجیے کہ ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں، یعنی ناظرین کرام نہیں پڑھ سکتے۔ تو ناظرین فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلے کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب میں ملے گا، لیکن جی اگر ملا بغبا وضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ وضو کر کے یہ سب پڑھیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی طرح نماز پڑھنے اور وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔